جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کا 4 یقین ہوتے ہیں اس بچے کے اندر، 4 یقین. پہلا یہ ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ جو ہے نا وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں. دوسرا یہ یقین ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ کو سب کچھ پتا ہے، جو میں پوچھوں گا ان کو پتا ہے، اسی لیے پوچھتا ہے ماما ہمیں کس نے پیدا کیا، ماما یہ بارش کہاں سے ہو رہی ہے، اس کو سب کچھ پتا ہے. تیسرا اس کو یہ ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ جو ہے نا وہ میرے اوپر مکمل اعتبار کرتے ہیں. یہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھ پر مکمل اعتبار کرتے ہیں. اور اچھا جو ہی بچہ بڑا ہوتا ہے، جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو میں غلط کہہ رہا تھا، میرے ماں کے باپ کو سب کچھ نہیں پتا. دوسرا یہ کہ میرے ماں باپ تو مجھ سے انکنڈیشنل محبت نہیں کرتے، ان کو تو نمبروں سے محبت ہے، وہ تو میرے نمبر آتے ہیں تو محبت کرتے ہیں، مجھ سے تو نہیں محبت کرتے. اور تیسرا انہیں یہ ہوتا ہے کہ میرے والدین مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں مجھ پہ ٹرسٹ تو نہیں کرتے، وہ تو تم کہہ رہے ہیں تم تو کمرہ خراب کر دیتے ہو، تم نے تو چائے کی پیالی گرا دی، تم تو آہستہ آہستہ بچے کو یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ میری غلط فہمی تھی، یہ تینوں اس رول کے اندر فٹ نہیں ہے. پھر جیسے ہی وہ ڈیپینڈنٹ فیز سے انڈیپینڈنٹ فیز میں جاتا ہے تو اپنے ماں باپ ان تینوں رول کو تلاش کرنے کے لیے ماں باپ کے علاوہ کسی اور کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے. تو پھر کلاس میں ایک بدماش سا لڑکا ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس نے آ کے اپنی ماں کو کہا ماما میں نے آج سگریٹ پی تھی تو اس کے منہ پہ تھپڑ پڑے گا. لیکن جب وہ اس لڑکے کو کہتا ہے کہ بھیا سگریٹ میں بڑا مزہ آتا ہے، کہتا آ تجھے سگریٹ پلاؤں، تو کہتا زبردست تھینک یو بھائی. تو اب وہ جو گیپ تھا نا جو ماں نے تھپڑ مار کر کریٹ کر دیا تھا، وہ اس کلاس کے بدماش لڑکے نے اس کو فل کر دیا. اب وہ ماں کا وہ جو بدماش لڑکا ہے وہ ریپلیسمنٹ ہے ماں کی، اس لیے کہ ماں لہذا ہمارے بڑے بچے جو گندی بندی سیکھ کے آتے ہیں، جو یوں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ اعتبار کا رشتہ توڑا ہوا ہے. وہ ہمارے اوپر اعتبار نہیں کرتے، ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ماں باپ کو ہمیں صرف اچھا بچہ چاہیے. تو اس لیے جس دن میں آپ کو ایک نا بغیر نام لیے ایک بات بتاتا ہوں. مجھے ایک فون آیا، انہوں نے کہا کہ میری بیٹی ہے، میں بہت بڑا آفیسر ہوں فلاں جگہ پر، ڈاکٹر صاحب میں نے ویڈیو دیکھی آپ کی، میری ایک بیٹی ہے، اس کی عمر 13 سال ہے. تو وہ پارک میں ہم واک کرنے جاتے ہیں، کبھی کبھی وہ اکیلی بھی چلی جاتی ہے. 13 سال کی بچی ہے، بہت اچھی بچی ہے. اس نے آ کے مجھے کہا پاپا آئی ہیڈ اے کرش آن اے جینٹلمین جو کہ واک کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب میرا تو دل بیٹھ گیا، میں ایک 13 سال کی بچی نے مجھے آ کے کہا. میں نے کہا مبارکباد آپ کو، آپ کی بیٹی نے، اس بیٹی کو پتہ نہیں کہ اس نے کیا کہا ہے، اس نے کہیں سے یہ لفظ سنا ہوا تھا، اس بچی کے ذہن میں کوئی غلط بات نہیں. آپ شکر ادا کیجئے کہ اس نے آ کے آپ کو بتا دیا ہے. اس نے اپنے باپ کو اس قابل سمجھا ہے کہ وہ اپنے باپ سے ڈر نہیں رہی، وہ اپنے دل کی بات بتا رہی. اب آپ کے پاس اپرچونٹی ہے، اب آپ اس کو آرام سے کمیونیکیٹ کریں گے، اس پورے پرابلم کو انالیسس کریں گے، اس کو بتائیں گے کہ بیٹا اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، بہتر کیا ہے. لیکن اگر تمہیں آئندہ سے پارک تمہاری میں ٹانگیں توڑ دوں گا اگر باہر گئے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں ہمارے گھر میں تو لڑکیاں جو ہیں وہ دودھ لینے باہر نہیں جاتی، ان کو تو ہمارے ہاں تو کوئی دوپٹہ نیچے نہیں کرتا. یہ کیا زمانہ ہے، اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگ جاتا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ بیٹی کی کیا تربیت کرتی ہو، سارا دن تمہیں سرخیاں لگانے کی پڑی ہوئی ہے، میک اپ کر کے پارٹیوں میں پھرتی رہتی ہو، بیٹی کیا کرے؟ تو اب بیٹی نے کرنا وہی تھا جو اس نے پہلے کرنا تھا، لیکن اب وہ انشاءاللہ آپ کو بتائے گی نہیں. اب وہ آپ سے چھپ کے کرے گی اور زیادہ انٹیلیجنٹلی کرے گی. اور یہ سب کچھ گھروں میں ہو رہا ہے آج کل. تو اس لیے یہ جو ہماری بہن نے جو بات کہی ہے بیٹی نے، ان سے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کے جتنے بھی بچے ہیں نا، آپ ان کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں. اتنا رشتے کو مضبوط کریں کہ وہ سب کچھ آپ کو کہہ سکیں. اگر وہ سب کچھ آپ کو کہہ سکیں گے تو آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہوگی اس میں انٹروین کرنے کی. اور اگر آپ نے ایک سختی کا ان کے اوپر رکھا تو وہ کریں گے وہی، کیونکہ وہ ایکسپلوریشن کی فیز میں ہے. اب وہ ایکسپلوریشن، ان کو نہیں پتا کہ ڈرگ، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ڈرگز لیں گے تو ڈرگز لینے سے بیمار ہو جاتا ہے، منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، تھوک نکلنا، عجیب سا تھوک نکلتا رہتا ہے، بدبو منہ میں آتی ہے، چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، نیند کا پیٹرن خراب ہو جاتا ہے، سوشلی آدمی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، پیسے پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں ڈرگز لینے، پھر بھی بچہ لیے جا رہا ہے. کتنی حیرانی، سب لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں پھر بھی لیے جا رہا ہے، پھر بھی سگریٹ پیے جا رہا ہے. وہ اس لیے کہ وہ ایکسپلوریشن کی فیز کے اندر ہے، وہ ڈیپینڈنٹ سے انڈیپینڈنٹ فیز میں جا رہا ہے. تو ڈیپینڈنٹ سے انڈیپینڈنٹ فیز میں جہاں ہم نے آہستہ آہستہ لیٹ گو کرنا ہوتا ہے، اس کو آہستہ آہستہ اپنے جو اس کے اوپر سے جو ہم نے رسیاں باندھی ہیں وہ کم کرنی ہوتی ہیں. ساتھ ساتھ ہم نے اپنے ریلیشن شپ کو بریک نہیں کرنا ہوتا. آپ کا بچہ جتنا بھی بگڑ گیا ہے نا، آپ کا اس کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں بریک ہونا چاہیے. اگر آپ کا ریلیشن شپ مضبوط ہوگا تو پھر آپ اس کی تربیت کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ اس پر ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، لیکن آئی تھنک